دیکھیں شروع کرتے ہیں پھر دوبارہ ابھی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے مسئلہ نمبر 9 تک پڑھ لیا تھا. 9 پڑھنا ہے. طریقہ کی کلاس نہیں ہے استاد جی آپ لوگوں کے, نہیں ہے آج. پھر بس دیکھیں جو کتاب سامنے کھل جائے بس وہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سی کلاس کا ٹائم ہے, بس وہی پڑھ لیا کریں. مسئلہ نمبر 9, عیب نکلتے وقت واپس کر دینے کا اختیار اسی وقت ہے جب عیب دار چیز کے لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ ہو. حسن اوبر آڑا لگوں یار, اوبر آڑا درک بدل چلانے کی. عیب نکلنے کے وقت واپس کر دینے کا اختیار اسی وقت ہے جب کسی عیبدار چیز کے لینے پر رضامندی ثابت نہ ہوئی ہو. اگر اس کے لینے پر رضامندی ہو جائے تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں, البتہ بیچنے والا خوشی سے واپس کر دے تو درست ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چیز خرید لی, اس کے اندر عیب نکل آیا. عیب نکلنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار, چلو خیر ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس اس کو اندر کی طرف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کو دامن کے نیچے کر لینا, پتہ نہیں چلے گا, سوٹ اچھا ہے, اچھا مل گیا. رضامندی کا اظہار اگر کر لیا اب واپس نہیں کر سکتے, اب واپس نہیں کر سکتے. کیا ہو اب واپس نہیں کر سکتے. جیسے کہ, اور رضامندی کا اظہار زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, رضامندی کا اظہار فعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. زبان سے تو یہی کہ آپ نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے بس کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں منظور ہے, تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو آپ نے زبان سے کہہ دیا. فعل کے ذریعے سے, جیسے آپ نے سوٹ لیا, آپ نے تھان کھولا, کھولنے کے بعد پتہ چلا کہ کلر چینج ہے. ٹھیک ہے, سامنے کا کلر الگ ہے اور بیک کا الگ ہے. آپ نے کہا چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کیا, پھر بھی اس کے بعد آپ نے درزی کو دے دیا کہ اس کو کاٹ لو, اس کو کاٹ لو. تو گویا کہ آپ کو عیب کا پتہ چلا, عیب کے پتہ چلنے کے بعد بھی آپ نے درجی کو کہا کہ اس کو کاٹ لو, تو گویا کہ آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار کر لیا, رضامندی کا اظہار کر لیا. اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا عمل کے اعتبار سے رضامندی کا اظہار. دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے, جیسے کہ کسی نے ایک بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی, جب گھر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ بیمار ہے یا اس کے بدن میں کہیں زخم ہے, پس اس کے دیکھنے کے بعد رضامندی اظہار کرے کہ خیر ہے, ہم نے عیبدار ہی لے لی ہے تو اب واپس لے لی. مطلب زبان سے کہہ دیا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, اب واپس کرنے کا اختیار نہیں. اگر زبان سے نہیں کہا لیکن ایسے کام کیے کہ جس سے رضامندی معلوم ہوتی ہے, جیسے کہ اس کی دوا علاج کرنے لگے, تب بھی واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تب بھی واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا. دیکھا کہ بھائی وہ گائے بیمار ہے, تو بجائے اس کے کہ مشتری کو فون کرتے, اس سے رابطہ کرتے کہ بھائی یہ تو بیمار گائے آپ نے دی ہے, بجائے اس کی خود اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی, علاج شروع کر دیا, تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. گویا کہ آپ نے عمل کے ذریعے سے اس کی رضامندی کا اظہار کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا, بکری کا گوشت خریدا, پھر معلوم ہوا کہ بھیڑ کا گوشت ہے, تو اب تب بھی واپس کر سکتا ہے. کسی کو بکری کا گوشت پسند ہوتا ہے, کسی کو بھیڑ کا پسند ہوتا ہے. گائے کا خریدا, پتہ چلا اونٹ کا گوشت ہے, نہیں اونٹ کا گوشت میں نے نہیں کھانا, اس میں چکناٹ زیادہ ہوتی ہے, واپس کر دو. اب واپس کر سکتا ہے. اگر کوئی چارپائی یا تخت خریدا اور ضرورت سے بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھی, استعمال کرنے لگا, اب بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا. ٹھیک ہے, اسی طرح سب چیزوں کو سمجھ لو کہ اگر کام لینے لگے اب واپس کرنے کا اختیار نہیں. کیا مطلب, مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی اور خریدنے کے بعد اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس میں عیب ہے, عیب کے پتہ چلنے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے, موبائل خرید لیا, موبائل خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اس کی تو چارجنگ ہی نہیں رکتی, پھر بھی آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک سیکنڈ صبر کرو, ایک دو کالیں تو کر لینا, یا ایک دو ویڈیو تو دیکھ لینا. اب واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اچھا, تو کیا مطلب,
کہ اگر خریدنے کے بعد اس میں عیب پتہ چلا، عیب کے پتہ چلنے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کرتے رہے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اب واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کو استعمال کرنے لگے تو گویا کہ آپ نے اس عیب کی رضامندی کا اظہار کر لیا کہ بس ہمیں اس عیب کے ساتھ ہی منظور ہے. جب رضامندی کا اظہار کر لیا تو اب واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا کتنا باقی ہے؟ بیچتے وقت اس نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھال لو، اگر کوئی عیب نکلے یا خراب ہو تو میں ذمہ دار نہیں. اس کے کہنے پر اس نے لے لیا، چاہے جتنے عیب ہوں اس میں نکل آئے، اب واپس کرنے کا اختیار نہیں. اور بیچنا، اس طرح بیچنا بھی درست ہے کہ اس کے کہنے کے بعد عیب کا بتلانا واجب نہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں براعت من العیوب. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کپڑا ہے بس پرانا سٹاک پتہ نہیں ہوا کوئی رنگ چینج ہے نہیں چینج خود دیکھ لیں نہ تو پھر بعد میں واپسی نہیں ہوگی. اب اچھا جی دیکھیں نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرا خیال ہے. نیٹ اسی طرح چلتا رہتا ہے. دیکھ لو اس کو تو اس طرح بیچنا بھی درست ہے، اور بعد میں اگر عیب نکل بھی آئے تو اس کو بیچنے کا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مشق دیکھ لینا. ٹھیک ہے. کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. مشق خود حل کر لیا کرے. ٹھیک ہے. بے فاسد اور بے باطل. فاسد اور باطل کا بیان، باطل کی تعریف. مسئلہ نمبر 1، وہ بے جو شرع میں بالکل ہی غیر معتبر اور لغو ہو، ایسا سمجھیں کہ اس نے بالکل خریدا ہی نہیں اور اس نے بالکل بیچا ہی نہیں، اس کو بے باطل کہتے ہیں. بے باطل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مبی میں یا سمن کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر لی جائے جس کو شریعت نے جس کے بیچنے اور خریدنے کا کی اجازت نہ دی ہو، منع کیا ہو، اس کو بے باطل کہتے ہیں. اچھا. سمن کے اندر یا مبی میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بیچنے خریدنے سے شریعت نے منع کیا ہو، اس چیز کو بے باطل کہتے ہیں. ایوازین میں سے کوئی ایسی چیز ہو، خلاصہ یہ ہو گیا. ایوازین جانتے ہو نا، سمن اور مبی. جیسے کہ خون بیچ دیا، خون کا بیچنا شریعت نے منع کیا، خون نہیں بیچنا بھائی، خون کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، خون نہیں بیچنا، انسانی اعضاء نہیں بیچنا، آگے سارا حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، بال نہیں بیچنا، انسانی بال بھی بیچتے ہیں نا آج کل. کل بھی مجھے ایک فون آیا، اس دن کچھ دن پہلے مجھے دوست نے کیا، کہہ رہے یار وہ کچھ لوگ آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بال اگر ہوں تو ہم نے 1500 روپے کلو لینے ہیں، عورتوں کے بال. سمجھ گئے؟ کہہ رہے کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں بالکل نہیں بیچتے، یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ تو یہ بے باطل ہے. یہ کیا ہے؟ بے باطل ہے. تو بے باطل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ بے باطل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نہ بائے سمن کا مالک بنتا ہے اور نہ مشتری مبی کا مالک بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے عورتوں کے بال بیچ دیے 1500 روپے کلو، تو اس نے جو بال خرید لیے 1500 کے، وہ بالوں کا مالک نہیں بنا، اور جس نے بیچی وہ سمن کا مالک نہیں بنا.
اس کو بالوں کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کو سمن کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ بے باطل ہے. باطل کا حکم یہ ہے کہ خریدنے والا اس کا مالک نہیں، اور وہ چیز اب تک بیچنے والے کی ملک میں ہے، اس لیے خریدنے والے کو نہ تو اس کا کھانا جائز ہے، نہ کسی کو دینا جائز ہے. نہ چلے گی نہ یار، دینا جائز ہے، کسی کام میں لانا بھی درست نہیں ہے، کسی کام میں لانا درست نہیں ہے. یہ بے فاسد باطل کا حکم. فاسد وہ ہے کہ بے تو ہو گئی لیکن اس میں کچھ خرابی ہو، اس میں کچھ خرابی ہو. مطلب یہ کہ جو سمنین ہے، یا یہ کہ جو عوضین ہے، مبی ہے، سمن ہے، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن خارجی خرابی ہو، جیسے سمن کو کی وضاحت نہیں کی بھائی کتنے کا بیچنا ہے، مبی کی وضاحت نہیں کی کتنے روپے کلو ہے اور یہ کتنے کلو ہے، جہالت ہو مبی کے اندر، تو وہاں پر کیا ہے، اس کو بے فاسد کہتے ہیں. فاسد کا مطلب یہ کہ جو خرابی اس میں پیدا ہوئی ہے صرف اس خرابی کو نکال دو، باقی بے درست ہو جائے گی. مبی کی مقدار کو بیان نہیں کیا، مقدار بیان کر دو، ٹھیک ہے. سمن بیان نہیں کیا، قیمت بیان نہیں کی، قیمت بیان کر دو. تو جو خرابی ہے اس کو نکال دو، باقی بے درست ہو جائے گی. اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک خریدنے والے کے قبضے میں نہ آ جائے تب تک وہ خریدی ہوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں آتی، اور جب تک قبضہ کر لیا تو اب ملک میں آ گئی، لیکن حلال اور طیب اب بھی نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو کھانا پینا اور کسی اور طرح سے اس کو کام میں لانا درست نہیں، بلکہ اس طرح کی بے کا توڑنا واجب ہے. لینا ہو تو پھر سے بے کر لیں اور مول کر لیں. ٹھیک ہے، بتایا تھا نا بھائی سمن کتنے کے، سوٹ کتنے کا، یا بس آپ لے جاؤ پھر بعد میں حساب کر لیں گے. وہ بے لے گیا سوٹ، وہ سوٹ لے گیا، اور پھر بعد میں جو ہے تو اس کو پیسے بھیج دیے، یا جاؤ یہ 1000 روپے بس اس کو دے دو. تو دکاندار نے دیکھا منہ بنایا، یا 1500 کا سوٹ 1000 روپے بھیج دی، چلو جانے دو، دفع کرو. اب یہ بے فاسد ہے. یہ کیا ہے؟ بے فاسد ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس نے سوٹ خریدا اس کو سوٹ کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور جس نے پیسے لے لیے اس کو پیسوں کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں نہیں، کب ادھر نہیں، موزم کے پاس نہیں، میں نے نہیں لی، میں نے نہیں لی، ادھر ہی ہے کب، یا ادھر کچن کے اندر دیکھ لیں، کچن میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو سوٹ کے اندر کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں، اور اس کو سمن کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اس بے کو ختم کرے، فون کرے، یا وہ سوٹ لے گیا تھا نا، قیمت متعین نہیں کی تھی، تو وہ تو پتا چلا کہ درست نہیں ہے، ابھی ہم نے بس زیور میں پڑھا. اچھا ہاں یار، وہ سوٹ کی قیمت مارکیٹ ویلو جو ہے نا اس کی بس ہم 1500 روپے لیتے ہیں سوٹ کا، چلو ٹھیک ہے ہم 1500 روپے آپ کو بھیج دیتے ہیں. بس یہ درست ہو گیا، یہ صحیح طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلی بے کو ختم کر دے اور دوسری بے اسے دوبارہ سے کر لے. اگر بے نہیں توڑی بلکہ اسی کے ہاتھ وہ کسی اور کے ہاتھ وہ چیز بیچ ڈالی تو گناہ ہوگا. دوسرے خریدنے والے کے لیے اس کا کھانا پینا استعمال کرنا درست ہوگا، اور یہ بے درست ہو گئی. اگر نفع لیا اور نفع کے ساتھ بیچا تو نفع کو خیرات کرنا واجب ہے. دیکھا، آپ نے کپڑا لے لیا، کپڑے کی قیمت متعین نہیں کی تھی، بعد میں اندازے سے کچھ پیسے بیچ دیے اس کو 1000 روپے، پھر بعد میں آپ نے وہ سوٹ کتنے کا 1200 کا بیچا، تو 200 روپے کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. واجب التصدق ہے وہ 200 روپے. اپنے 1000 روپے جو آپ نے دیے تھے اس کو وہ آپ نے جیب میں رکھو، باقی 200 روپے اس کو صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. تالاب کے اندر مچھلیوں کی بے کا حکم. زمیندار کے ہاں جو دستور ہے کہ تالاب میں مچھلیاں بیچ دیتے ہیں، یہ بے باطل ہے. تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں جب تک شکار کر کے نہ پکڑی جائیں تب تک ان کا کوئی مالک نہیں. شکار کر کے جو پکڑے وہی ان کا مالک بن جاتا ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب یہ سمجھو کہ زمیندار ان کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس کا بیچنا کیسے درست ہوگا؟ ہاں اگر زمیندار خود مچھلیاں پکڑ کر بیچا کرے تو البتہ درست ہے، کسی اور سے پکڑوا دیں، پکڑوائیں گے تو وہی مالک بن جائیں گے. زمیندار کا پکڑنا اس پکڑی ہوئی مچھلی میں کوئی حق نہیں ہے. اس طرح مچھلیوں کے پکڑنے سے لوگوں کو منع کرنا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے زمانے کے اندر جب اس طرح کے تالاب ہوتے تھے کہ جو خود بخود بن جاتے تھے، ٹھیک ہے نا،
زمین کے اندر پانی ہو جاتا تھا. تو اب ان تالاب کے اندر جو مچھلیاں ہوتی تھی اس کا نہ ذمہ دار مالک ہوتے, کوئی بھی مالک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو بھی جس نے پکڑ لیا وہی اس کا مالک ہے, وہی اس کا مالک ہے. لیکن اگر کسی نے مستقل تالاب بنایا ہے اپنے گھر کے اندر یا اپنی زمین کے اندر, تالاب کے اندر وہ پانی خود جو ہے تو اس کے اندر پانی سٹور کرتا ہے, مچھلیوں کو کھانا کھلاتا ہے, تو اب وہ ان مچھلیوں کا وہ مالک ہے اگرچہ اس تالاب کے اندر وہ رہ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو تالاب کا مالک ہے نا, تالاب کا مالک ہو گیا تو مچھلیوں کا بھی مالک ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک منٹ اذان ختم ہو جائے پھر کرتے ہیں. اچھا 5 منٹ.